بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر باخبر پاکستان. ناظرین کرام، الیکشن کا موسم بڑا خوشگوار ہے. ہر پارٹی اپنے اپنے منشور کو لے کے میدان عمل میں آ چکی ہیں، اور ابھی چینل آتے ہوئے ایک بات سوچ رہا تھا. وہ بات یہ ہے کہ کیا ہم 5 سال کے بعد ہی عوام سے رابطے میں آتے ہیں؟ اگر ہم 5 سالوں کے اندر عوام سے رابطہ مضبوط کر لیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھ لیں، ان کی مشکلات کو حل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال گزرنے کے بعد جب آپ الیکشن کے ٹائم پر آتے ہیں تو آپ کو عوام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. عوام آپ کے پاس آئے گی. عوام آپ کو کہے گی کہ آپ ہی ہمارے اصل لیڈر ہیں، آپ ہی ہماری رہنمائی کیجئے، کیونکہ آپ نے جو 5 سال محنت کی، ہمارا خیال رکھا. آپ ہی ہیں جو ہمیں آئندہ ترقی کے راستے پہ لے کے آ سکتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ تمام ہی پارٹیوں کے امیدوار میدان عمل میں آ چکے ہیں، لیکن ایک اور امیدواروں کی فہرست ہمیں کراچی میں نظر آ رہی ہے، وہ ہے آزاد امیدوار. آج ہم آزاد امیدواروں پہ بات کریں گے، کیونکہ ہمیں جس نے جوائن کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور ان کے ساتھ ہی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ باخبر پاکستان کچھ الگ کریں گے، کیونکہ پاکستان کی آواز بننا ہے. پاکستان کی تمام خبروں پہ ہوگی باخبر پاکستان کی ٹیم کی نظر. آپ کے ساتھ درپیش مسائل ہیں، ہمیں آپ کال کریں گے، ہم آپ کی بنیں گے آواز. ہمارا نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا، انویسٹیگیشن کر کے آپ کے اس مسئلے کو ہم اپنے فلور پہ لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ حل کریں گے. تو ہماری پہلی گیسٹ جو ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے ان کو دیکھا، اور آپ کا تعلق شوبز سے ہے، ایکٹر بھی ہیں، ماڈل بھی ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ آج سے باخبر پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہے. میری مراد ہے ندا شیخ سے. ندا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اور آپ بتائیں؟ اللہ کا شکر ہے. ندا کے ساتھ ہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آزاد امیدوار میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور وکلاء کی بڑی تعداد جو کہ الیکشنوں میں حصہ لے رہے ہیں. آپ کا تعلق مختلف این جی او سے بھی رہا ہے، اور قار خیر میں آپ پیش رہتے ہیں. میری مراد ہے محمد احتشام، جو کہ پی ایس 102 کے امیدوار ہیں، آزاد امیدوار ہیں. السلام علیکم احتشام. احتشام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت؟ احتشام بھائی، آپ سے ہی آغاز کروں گا. آزاد امیدوار آزاد ہوتا ہے، اور وہ جب آزاد امیدوار میدان میں آتا ہے کہ جب اسے لگتا ہے کہ اب آزادی چھینی جا رہی ہے عوام سے، کیا کہیں گے؟ میرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مختلف پارٹیوں کے نعروں میں یا منشور کے اندر ہم لوگ ایک قیدی ہیں. اپنا تو ہم اس کے اندر کوئی منشور یا اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے. تو اسی ہم نے سوچا کہ اپنے اگر کوئی خدمت کرنی ہے تو ہم اپنے طور پہ اب کر سکیں، کیونکہ کافی عرصے سے ہم کر رہے ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا. تو میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ چل سکیں. آزاد امیدوار کا پلیٹ فارم ہی چننا کیوں تھا؟ آپ جب اتنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ورک کر چکے ہیں، کام کر چکے ہیں، تو آپ کو تو مختلف پارٹیز سے ٹکٹ کی آفر بھی ہوگی، تو آزاد امیدوار کا ہی پلیٹ فارم آپ نے کیوں چنا؟ یقیناً میرے پاس کافی آپشنس موجود تھے، لیکن اس میں یہی ہے کہ مجھے اس پارٹی پالیسی کے تحت مجبور ہونا پڑتا، اسی کے تحت چلنا پڑتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے منشور میں اور میری سوچ کے اندر تھوڑا فرق ہے، کہ میں خدمت چاہتا ہوں کہ اگر کسی پوزیشن پہ آؤں تو اس میں خدمت کر سکوں یا کوئی کام کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ پالیسی میں الجھ کے کہ پالیسی نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ نارمل آج کل پارٹیز کی پالیسی ہے کہ کچھ قومیت کی بیس پہ ہیں، کچھ مذاہب کی بیس پہ ہیں، کچھ نسلی بیس پہ ہیں. تو میرے پاکستان کا مقصد ایسا نہیں ہے. پاکستان تو گلدستہ ہے تمام مذاہب کا، مختلف قومیتوں کا، مختلف اقلیتوں کا. تو اس کے اندر وہ ہم لوگوں کو ایک قومیت، یہ کسی نسلی بنیاد کے اوپر یا قومیت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا پارٹی میں. ہر پارٹی اپنا اپنا منشور پیش کرتی ہے. آزاد امیدوار بھی جب میدان عمل میں آتا ہے تو آپ کا کیا منشور ہے؟ میرا منشور یہ ہے کہ بالخصوص کراچی کے اندر تو ہے کہ ہم ان آرگنائزڈ ہیں پورا کراچی. اور بیوالی تو ہم یہ ہے کہ ہمارے حلقے کے جو مسائل ہیں، میرا تو خیر جو حلقہ میں نے چنا ہے پی ایس 102، وہاں پہ یہ ہے کہ تمام قومیتوں کے بھی لوگ ہیں، اقلیت کے بھی ہیں خوش قسمتی سے، اور تمام مذاہب کے لوگوں کی ایک اکائی موجود ہے. تو ہمارا بنیادی مسئلہ تو میں جو سمجھتا ہوں یہ کہ ایجوکیشن کا ہے، جو ہمارا ایجوکیشن ہونی چاہیے. کیونکہ یہ کام روڈ بنانا، سڑکیں سیدھی کرنا، گٹر کرنا، یہ تو بلدیات کا کام ہے. جو ہم اسمبلی میں آتے ہیں، ہمارا کام یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، فیوچر کس طریقے سے دے سکتے ہیں.
تو اس میں میری جو سمجھ ہے کہ ایجوکیشن کریں، اور ایجوکیشن تو اس وقت بہت مہنگی بھی ہو چکی ہے، ایک عام آدمی کی دسترس سے یا مڈل کلاس کی بالکل دسترس میں ایسا ہی نہیں ہے، ہے ایسا ہی کہ ہے، وہ ایک ڈگری لے سکے 5 سال کا پروگرام کرنے کے لیے اس کو 50-60 لاکھ روپے چاہیے، جو ایسا وہ ہی ہے، نہیں بالکل افورڈ ایسا کر ہی ہے۔ سکتا۔ تو میرا ایک مشورہ ہے، جو ہم نے کوشش بھی کری، پہلے بھی اسکول بنایا تو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کام کریں، جس میں ہم 1 یا 2 سال کا ڈپلومہ لوگوں کو دے سکیں۔ اس کے لیے ہمارے دوست بھی ہوں، مل کے گورنمنٹ کے ساتھ، جب ظاہر سے بھی اختیار ہمارے پاس ہو، گورنمنٹ کا جیسے اسٹیویٹا ہے، دوسرے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کام کریں، بچوں کو خود بااختیار کریں کہ وہ اپنے مسائل حل کر سکیں۔ ایجنڈا آپ کا ایجوکیشن ہے، آپ کو ایجوکیشن لگتا ہے کہ ایجوکیشن ہمارے کراچی میں یا پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پوری پاکستان میں ہی ہے، اور خاص طور سے کراچی کے لوگوں کا بے روزگاری کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن بھی ہے تو اس کا لائسنس نہیں ہے ان کے پاس، ہاں یہ بہت بڑی کہ بات ہے۔ ایجوکیشن ہے تو اس کی سمت نہیں ہے، اس کے بعد ایجوکیشن لینے کے بعد اس نے کرنا کیا ہے؟ آپ اس کو ایک ایجوکیشن دیتے ہیں، اس کو وہ تو نہیں دیتے، ہنر تو نہیں دے رہے نا، ہنر دے کے اس کو ہنر پہ کس طرح استعمال کرنا ہے وہ طریقہ اس کو آنا چاہیے۔ اگر اس کو ہنر، اس کو لائسنس ملے تو اسی لائسنس سے جو مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کے بجائے وہ ایک اپنا ایک ایز اے ٹیکنیشین یا ٹیکنیکل ہینڈ کے طور پہ وہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کل تو آپ نے دیکھا کہ جو فوڈ پانڈا ہے، بائکیا، میں نے دیکھا ہے ناظرین کرام کہ بائکیا چلانے والے، جب میں ان سے بات کرتا ہوں، جب وہ ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں آپ کی لوکیشن پوچھنے کے لیے، تو ماشاءاللہ سے اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہیں، اور ایجوکیشن کسی نے ماسٹرز کر رکھا ہے، کوئی ایم اے بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن جابز نہیں ہیں۔ ایسی تعلیم کا فائدہ کیا جب آپ کو جاب ہی نہیں ملے گی؟ اصل وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب ہنر موجود نہیں ہے، وہ ایجوکیشن ضائع ہو رہی ہے، وہ ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، وہ پڑھ لکھ کے بھی اس کو اس کی سمت کا نہیں پتا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ اب جب گورنمنٹ اس کو کوئی سمت نہیں دے گی، جو اس کے سراؤنڈنگ اس کو نہیں ملے گی، تو اس نے اپنا پیٹ تو پالنا ہے کسی نہ کسی طرح، تو وہ اپنا صرف گزر بسر کر رہا ہے، اور ایک معاشرے کا اچھا شہری بننے کے بجائے ہم اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کرائم کے اندر چلے جاتے ہیں، احساس کمتری بڑھتا ہے۔ اب اس میں ایک آدمی جو 15-16 سال پڑھنے کے بعد پھر فوڈ پڑھنا چلا رہا تھا، احساس کمتری کا وہ مریض ہی بنے گا۔ دس اس کا ہارڈ ہو چکا ہے نا، اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ بیرون ملک چلا جائے، کیونکہ بیرون ملک جانے کے لیے بھی تو اچھے خاصی اماؤنٹ جمع کرنی پڑے گی اس کو، لیکن وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، پھر وہ مجبوراً فوڈ پانڈا ہی تو کرے گا۔ یہ انیشیلی فوڈ پڑھنا کرے گا، وہ اپنا گزر بسر کرے گا، پھر اس کے اگر اب کوئی یہ کر سکتا، کوئی یہ بھی نہیں کر پاتا، تو پھر وہ کرائم میں لگ جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کرائم میں نہیں لگتا، وہ نشوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے یہ انڈسٹریز ہماری یہاں اسی لیے پنپ رہی ہیں، چاہے نشے کی اگر ہوں یا کرائم کی ہوں۔ وہ کرائم کی طرف جاتا ہے تو اس کا عذاب کس پہ جاتا ہے؟ حکمرانوں پہ یقیناً جاتا ہے۔ حکمران پہ جائے گا، ریاست پہ جائے گا، جو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، صحت پرووائڈ کرنا، آپ کی رہائش کا پرووائڈ کرنا، آپ کو کسی بھی جو بھی آپ کا روزگار ہے، کم سے کم گزر بسر کا روزگار تو آپ کو دینا آپ کے منشور ہے، موجود ہمارے آئین میں موجود ہے۔ جب وہ نہیں ملے گا تو یقیناً اس نے کہیں ایسے ہی کرنا ہے۔ اور آپ کا جب کرائم کیسے رک سکتا ہے؟ کبھی کرائم نہیں رک سکتا جب تک آپ لوگوں کو نہ روزگار نہیں دیں گے، ان کو ان کی سم نہیں تعین، ان کی سم کا تعین نہیں ہوگا تو وہ کیسے جائیں گے؟ جب وہ اپنی طرف سے سم تعین کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ احتشام بھائی، آپ کا تعلق وکلا برادری سے بھی ہے، جی آپ جی ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، مجھے بتائیے گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹ سے آپ کا خاصا تعلق رہتا ہے، دن رات آپ کی وہی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہمیشہ ہتھ کڑی میں آپ کو وہی نظر آئے گا جو مظلوم ہے؟ ایسا ہی ہے وہ، اس لیے کہ پروفیشنل کرمنل تو نہیں ہے نا یہ سب، ہماری جو بات ہو رہی ہے کہ یہ پروفیشنل کرمنلز تو نہیں ہے، یہ مجبوری کے تحت اس میں آتے ہیں۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ جب مجبوری کے تحت اس کو ہتھکڑی لگ جاتی ہے تو پھر اس کی ضمانت کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، پھر وہ جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب الیکشن قریب آتے ہیں تو آپ ہمارے گھروں پہ آتے ہیں اور آپ ہمیں وعدے کرتے ہیں بجلی بھی دیں گے، گیس بھی دیں گے۔ ارے بھائی، پہلے کیوں نہیں دے رہے، اب آ کے کیوں دیں گے؟ یہ میرا سوال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اصل میں اس کی اونرشپ ان کو بھی لینی ہے اور ہمیں اپنے خود بھی لینی ہے عوام کو۔ اصل میں ہماری عوام بھی، ہم ڈسکنیکٹ رہتے ہیں، نہ ہم اونرشپ وہ ہم لے پاتے ہیں، نہ وہ لے سکیں آج تک۔ اب جو ہمارا نمائندہ بن کے آتا ہے اس کا زیادہ تر تو اس حلقے سے واسطہ ہی نہیں ہوتا، یا ہم سے واسطہ نہیں ہوتا عوام سے۔ اب عوام کا اور اس کا جب واسطہ ہی نہیں ہوگا تو اونرشپ کس بات کی؟ اس کو کیا پتا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے وہ ہم میں ہو موجود، ہم میں بیٹھے، جیسے پہلے ہوتے تھے ہمارے کراچی کے نمائندے، لیکن اب کراچی کے ایسے نمائندے نہیں ہیں جو ہم میں بیٹھ سکیں، جو ہمارے اندر موجود ہوں۔ اب وہ کہیں اور سے آ کے ہمارے کس طرح مسائل سمجھ سکیں گے، کیا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کو، کس طرح اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو نمائندی، اب اس کی آنرشپ پھر دوسرے ہمارے لوگوں میں بھی ہے کہ ہم اپنے صرف اس وقت جو آدمی ہے وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور برابر میں چاہے آگ لگ رہی ہے نہیں دیکھ رہے، تو ایک دن وہ برابر کی آگ آپ کا گھر بھی جلاتی ہے۔ اچھا احتشام بھائی، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں،
ایجوکیشن سے ہٹ کے کچھ آپ نے اور بھی سوچ رکھا ہے؟ یہ سوچا ہے. اس کے علاوہ ہمارے علاقوں میں خاص طور سے ہمارے اپنے پی ایس میں یا کراچی کے اندر بہت سارے ارریگولر آبادیز ہیں. یہ آبادیوں کا پہلی بات تو ریگولائز ہونا چاہیے, اور ریگولائز ان کے ریگولائز ہونے سے یہ ہوگا کہ لوگ بھی ریگولائز ہوں گے. جو اب جیسے خاص طور سے ہماری کرسچن کمیونٹی کا علاقہ ہے, عیسیٰ نگری کا ہے, جہانگیر روڈ کا ہے, ہم نے ان کو صرف ایک ہی پیشہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سویپر میں ہوں گے, اس میں ہوں گے, جبکہ وہ ایجوکیشن بھی کے اندر میں فیلڈ کے اندر بھی بہت کام کر رہے ہیں, تمام فیلڈز کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے علاقے پسماندگی کا تصویر بنے ہوتے ہیں. کسی بھی علاقے میں چلے جائیے. ایون ابھی تو یہ ہے کہ تمام بڑی پارٹیز نے ان کو اقلیت کی سیٹ بھی نہیں دی. ایک بہت بڑا ایشو ابھی یہ ہوا ہے کہ تمام بڑی پارٹیز نے جو کہ دعویٰ کرتی ہیں اقلیت کی ہاں سیٹ, وہ بھی ریزرو آزاد سیٹ کا, امیدوار کی نشستوں پہ ہی کھڑے نہیں ہو ریزرو سیٹس ان کو دینی ہوتی ہیں. ریزرو سیٹ اقلیت کی ہوتی ہیں, تو تو اقلیت نہیں کی دی گئی ان کو. نہیں دی, بشمول بڑی پارٹیوں کے, میں نام نہیں لینا چاہا, لیکن تمام بڑی پارٹیوں نے کسی نے بھی نہیں دی. تمام وہ ایک خاص اقلیت کو دے دیں, لیکن اس میں کرسچن برادری کی کسی کو بھی نہیں دی پائے. اچھا, جب آپ ان کا کوئی نمائندہ ہی نہیں آ سکے گا, ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہوگی, تو ان کے مسائل کیسے پتہ چلیں گے؟ اب وہاں پہ اس وقت یہ ہے کہ ان کرسچن کمیونٹی کے علاقے ہیں یا جو پسماندہ علاقے کچی آبادی ہیں, سارے جرائم پیشہ, منشیات بھی وہیں بک بالکل رہی ایسا ہے. ہی ہے. اچھا, وہاں کے بچے منشیات بیچنے میں لگے ہوئے ہیں یا کرائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نہ تعلیم ہے وہاں, نہ بنیادی سہولیات موجود ہیں. جو بنیادی سہولیات بھی ہیں تو وہ اسکولوں کے اندر ٹیچر نہیں آتے, وہ اسکول بھی ویسے ہی بند پڑے ہیں ان کے. بالکل صحیح کہا احتشام. آپ سے اور بھی مزید گفتگو کریں گے. ابھی وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو احتشام ہمیں ایک اور اچھی گڈ نیوز بتائیں گے جو آپ کے حلقے کی عوام کے لیے ہوگی. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ندا شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ ابھی آؤٹ ڈور جو سیگمنٹ ہے ہمارا باخبر پاکستان کا, وہ اس کو بڑا خوش اسلوبی سے کریں گی. اور چلتے ہیں ندا سے, کیونکہ آج ان کی آمد ہمارے لیے باعث عزت ہے, کیونکہ ابھی آپ کو آف اسکرین ہی نظر آئیں گی, آف کیمرہ نظر آئیں گی, لیکن ان کا کردار, ان کا وقار باخبر پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ان کا جڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب عوام کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہی منشور ہے باخبر پاکستان کا. ندا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک. ندا, مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی, ایکٹنگ کے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں, ماڈلنگ کے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اب ایک دم صافت میں آپ آئی ہیں, تو کیسے دیکھتی ہیں, آپ کر پائیں گی اس پورے مدعے کو لے کے؟ آئی تھاٹ انسان کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے. آپ کی والی بات کہ K21 جو ادارہ ہے وہ ہر ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے, عوام کے مسائل سنتا ہے. اور آج کل جو زمانہ ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ریالٹی بیس پہ ہو گیا ہے, تو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مینز لائف کے اور بھی ایشوز ہوتے ہیں, تو آئی تھاٹ کہ وہ سب منظر عام پہ آنے چاہیے. اور جب ہمیں لائف کال موصول ہوں گی, آپ ان کے پاس جائیں گے, مختلف انٹرویوز کریں گے, بڑے بڑے اداروں کے پاس جائیں گے, ہم ان سے بھیک مانگیں گے رحم کی کہ خدارہ عوام پہ رحم کیا جائے, جو عوام پریشان حال ہے, کہ جن کی سنوائی نہیں ہوتی, ہم نے ان کی آواز بننا ہے. اور آپ اس مقصد کو لے کے چلی ہیں, کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ آپ کی بات ٹھیک ہے, اقدام کیسا ہے؟ اچھا اقدام ہے یہ, مگر دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھ سے بجتی ہے, اور اس کے اندر ہم صرف حکمران کو نہیں بولیں گے, ہم ساتھ میں عوام کو بھی بولیں گے, کیونکہ جب آپ اپنے لیے خود اسٹینڈ نہیں لیتے ہیں تو آگے سامنے والا آپ کے لیے نہیں بالکل. سوچتا. تو ہماری عوام کو چاہیے کہ پہلے خود کے لیے اسٹینڈ لیں, اپنے جو حقوق ہیں ان کو پہچانیں. بالکل صحیح بات ہے. اور حقوق جب ہم جان جائیں گے, ہمیں پتہ ہوگا قانون, کیونکہ قانون دان ہمارے درمیان موجود ہیں. احتشام, ان سے بھی اس بات پہ رائے لیں گے. ندا, آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہراسمنٹ کا بہت دیکھنے کو ملتا ہے. لڑکیاں کیا کرتی ہیں, فیس بک پہ فرینڈ شپ کرتی ہیں لڑکوں سے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ماں باپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے. موبائل فون نے ماں باپ سے اتنا دور کر دیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں جو بھروسہ کر کے ملنے چلے جاتی ہیں, اور جب ملنے جاتی ہیں تو پھر حادثات رونما ہوتے ہیں. ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ایسی خواتین کو؟ سب سے پہلے تو میں ان کے پیرنٹس کو یہ بات بولتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ نا
ٹھیک ہے اسٹرکٹ ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹس، مگر زیادہ تر فرینڈلی ماحول رکھیں تاکہ آپ کا بچہ باہر دوست بنانے سے زیادہ آپ کو اپنے گھر میں جب آپ کو فرینڈشپ کا بانڈنگ مل رہی ہوتی ہے نا تو آپ کو کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو فرسٹ یہ ہوتا ہے، اور سیکنڈ ان بچوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایسا بانڈ بنائیں آپ کہ آپ کو باہر نہ جانا پڑے. اور سیکنڈ کہ اچھے اور برے کے انسان کو تمیز ہونی چاہیے. اگر اچھے برے کی تمیز ہوگی تو یہ حادثات سے ہم بچتے رہیں گے. جیسے ایکسیڈنٹ کے واقعات ہیں، لوگ ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے، کٹوا سکتے. اچھا جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو ایف آئی آر کٹوا لیتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ابھی دیکھیں گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا کراچی میں کہ ایک ہی گھر کے 5 افراد خودکشی، غربت کے ستائے ہوئے لوگ، اور خودکشی کر کے بچوں کو بھی مار دیا، خود کو بھی مار دیا اور بیوی کو بھی مار دیا. احتشام بھائی کیا کہیں گے ایسی ناگہانی موت جو ہوئی ہے؟ اب ہم ان کا نام لے کے ہم ان کی پریشانیوں کو شیئر کر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں. اگر ہم نے ان کی پریشانیوں کو اس وقت دیکھا ہوتا، اگر وہ تمام فیسلٹیز ان کو ملی ہوتی، بھوک افلاک نہ ہوتی، تو کیا وہ خودکشی کرتے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب لوگوں کو مواقع نہیں ملتے، اور اس کا اصل جرم تو اس کا ریاست کے اوپر ہی آتا ہے کہ جو ان کی اس وقت ٹیک کیئر نہیں کر سکے جس وقت ان کی ضرورت تھی. اور ہم لوگوں پہ بھی آتا ہے سوسائٹی کے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اپنی بانڈنگز تو ختم کر دی ہیں آپس میں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے ہی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں ہر آدمی کہ وہ دوسرے کو دیکھ ہی نہیں پا رہا. جب ہم بانڈنگ ختم کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب کارنر ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس سے بے بسی کی انتہائی تصویر ہے کہ جو بالکل آدمی ایسا ہی ہے. خودکشی کرتا ہے. تو اب اس میں وہی ہے کہ جب اس آدمی کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کچھ تو اس کے ہاتھ میں جب نہیں ہوگا تو وہ آخر میں یہی کرے گا. تو اسی کے لیے ایسی معاشرے میں ٹھیک ہے گورنمنٹ نہیں کر رہی تو ہمارے کمیونٹی میں ہم لوگ آپس میں بانڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپس میں ہمارے بیٹھک ہو جیسے ہمارے پہلے ہوتی تھی. مسجدیں سب سے اچھی چیز تو ہمارے لیے مسجدیں ہیں یا ہماری جگہیں جہاں ہم آپس میں مل سکے، لیکن ہم اپنے مذہبی منافرت میں اس کو بھی بہت پیچھے کر دیا ہے کہ ہم فقوں نہیں میں ملیں. بانٹ دیا اس کو، عبادات کو بھی فقوں میں بانٹ دیا. جبکہ وہ جگہ ہمارے لیے سب سے اچھے کہ مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام بالکل ایسا مذاہب کے ہی لیے ہے. کہ آپ کے پاس ایک جگہ موجود ہے کمیونٹی کی کہ آپ وہاں پہ آپس میں ملیں، کسی کے حال احوال ہونا چاہیے، پتہ ہو کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. بچوں کی تعلیم پہلے سب سانجھی ہوتی تھی، وہ خوشی ہم سب کے سانجھے ہوتے تھے. اب جب ہم نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا تو پھر ہم سب الگ ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی کا شخصانہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہ الگ ہو کے جب وہ تصور کر لیتا ہے کہ اب میرا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، تو وہ اپنے آپ کو یہ بھی آخری حربہ کے طور پہ خودکشی اپنے ساتھ. اچھا احتشام بھائی، محبت ہے، مسلمانوں میں محبت ہے، رحم دلی بھی ہے. روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو ہم گاڑی روکتے ہیں اور فوراً اسے بچانے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہم اسے پوچھتے نہیں کہ بھائی اٹھ کے بتا تیرا مذہب کیا ہے. ہم بالکل اس وقت تو انسانیت دکھا دیتے ہیں، لیکن جب ایک پڑوسی آپ کا بھوکا سو رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں نے جب انٹرویو دیکھا کہ ان کے پڑوسیوں سے وہ ایک ہمارے نمائندے ان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے وہ جو مرنے والا شخص تھا وہ کیسا ہے. اب سب کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی بہت اچھا تھا، اور فاقہ کشی تھی، بھوک تھی، افلاک تھی، قرضے والے ان کے گھر پہ آتے تھے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کر لینا ہے تو ہم یہ ان کی مدد کرتے. مطلب ہر بندہ اپنا. یہ تو ہمارے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ پڑوسی کا حقوق سب سے پہلے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو ہماری کوئی بات قبول بھی نہیں ہو نہیں، سکتی. بالکل ایز اے نہیں ہے. مسلمان تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی بات موجود ہے. اور وجہ ایک اصل میں سب سے بڑا یعنی ویسے قانون کی عمل داری کا مسئلہ ہے. اب ہم یہ سوچتے تھے قانون میں ہمارے ایک ہو چکا ہے، ایک ڈیسائیڈ ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ مذہب جو کوئی بھی قانون ہمارا اسلام کے منافی نہیں بن سکتا، نہ بن سکتا ہے، نہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. اور پھر کیا ضرورت ہے؟ صرف اس کے نفاذ کی ضرورت ہے. اگر ہمارا مذہبی طور پہ یہ نفاذ ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کسی کے حقوق نہ ہوں؟ کمیونٹی سسٹم ہمارا موجود ہے لیکن ہم اس کو اڈاپٹ بھی نہیں کرتے. قوانین ہمارے موجود ہیں، اس پہ وہی ہے کہ قوانین پہ عمل درآمد شروع ہو، ہم آرگنائزڈ ہوں، اور آنرشپ سب سے بڑھ کے آنرشپ ہے. ہم اپنی آنرشپ لیں اور ترجیحات آپس میں بالکل صحیح. مشترکہ کریں. اب ہماری ترجیحات اور آنرشپ ہم نہیں لینا چاہتے، ہم صرف اپنے گھر کی آنرشپ لیتے ہیں. اپنے گھر کی نہیں لے سکتے، ہمیں اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی آنرشپ لینی پڑے گی. اور نہیں لیں اگر گے تو احتشام بھی ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، رسالت با محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ رہا کہ خود کھانا رکھا ہے، پتہ چل گیا کہ کوئی سائل آیا ہے. سائل تو بہت دور کی بات ہے، وہ جاتے تھے گھروں پہ اور پتہ تھا کہ کسی گھر سے اگر بھوک کی آواز آتی تو سرکار پشیمان ہوتے. این جی او تو یہ تھی
اور یہی خاصہ مولا علی کا رہا، صحابہ کرام کا رہا. ہم ان سے دور، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، تو ہم ان چیزوں سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بلا شبہ، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ایک سنت ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. بالکل جب بھی ایسا ہی کھانا ہے. کھایا تو کسی کو ضرور اپنے ساتھ بٹھایا، غریب غربا ہیں، مسکین ہیں، دوست ہیں، سب کو ساتھ مل کے کھایا. اور جو کھایا سب ایک ہی ساتھ کھایا، کہ ایسا نہیں کیا کہ الگ کر کے کہ وی آئی پی کے لیے الگ ہو گیا اور بالکل اس کے لیے ایسا ہی الگ ہے. ہو گیا. تو اس پہ یہ کہ آپس میں پھر ان کی بانڈنگ بھی دیکھے صحابہ، کہ ہر بالکل ایسا ہی صحابہ ہے. جو ہے وہ اپنی جگہ ایک ستارہ ہے. خلفۂ راشدین یا جیل علماء کی بات میں اشرف مبشرہ کی تو بہت بڑی ہے، ایک ہر چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی ہے کہ اس کا بھی درجہ کہاں پہنچا. بالکل ایسا ہی ہے. اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام پر احسان ہے ہم مسلمانوں پہ. وہ الگ بات ہے کہ ہم بے حسی ہو گئے ہیں کہ ہمیں مشکل میں تو اللہ یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم کسی پہ ظلم کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی کلمہ گو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا تو پہلے 40 سال تو کردار بھی بتایا کہ کردار کیا ہے. پہلے اپنے کردار سے تبلیغ کی، پھر دین کی تبلیغ بالکل کیا ہے. ایسا ہی ہے. اور ہمارا دین ہے بھی کیا؟ صرف کردار کی بلڈنگ ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ویلفیئر کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ایک اچھا آپ کا اخلاق کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ اخلاق اور آپ کی کردار کے ہی بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. کس طریقے سے آپ ایک اچھے طریقے سے ایک معاشرے کے اچھے شہری بن سکتے ہیں، کس طرح ایک معاشرہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے دین میں اور کیا سکھایا گیا ہے؟ تمام بانڈنگ صرف اسی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں. اور ہمارا قوانین بھی ہمارے، اور مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا وہ بھی اسی کتاب ہے. لیکن یہ کہ وہ یہ کہ جب قوانین سے ہم دور ہٹتے ہیں تو پھر ہمیں یہ تمام مشکلات کا فیس کرنا بالکل پڑتا ہے. یہی بات ہے، کہاں ہم کہاں وہ. میرا ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ جب کسی شادی میں جائیں گے نا آپ، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی منسٹر یا کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے تو اس کے لیے ایک الگ بوفے لگ جاتا ہے. اچھا شادیوں کی بات تو بہت دور ہے، محافلوں کی بات کر لیں آپ. محافل نعت ہو، مجالس ہوں، وہاں پر پتہ چل جائے اس کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے. پراپر ارینجمنٹ ہوتی ہے. کیوں؟ ہاں بات یہ ہے کہ فرسٹ تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے بھی تو شعور نہیں ہے. اور دوسری چیز ہمارے دین کو اتنا مشکل بنا کے پریزنٹ کر دیا گیا ہے جبکہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت، اگر دیکھا جائے دوسرے مذاہب کے اس کے اوپر رکھ کر، تو ہمیں بہت چھوٹ دی گئی ہے. اور جتنا ایزی ہمارا دین ہے اور جتنا مطلب پیارا ہے اسلام، اس کو ہم پراپر فالو نہیں کر رہے ہیں یا پراپر ہمیں بتایا نہیں جا رہا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کو دین سکھا بھی رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنے مطلب کا مین سکھا رہے ہیں کہ وہ بیچ میں سے بہت سی باتیں کاٹ دیتے ہیں اور وہ آپس میں بھڑوا دیتے ہیں. یہی بات ہے کہ جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، فقہ کا بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. قرآن کی تفسیر جو ہے اگر ہم اس پہ مطالعہ کریں تو سب کچھ تو واضح ہے. لیکن ناظرین کرام ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں پاکستان کے. ندا جب آپ اس فیلڈ میں آئیں تو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی آپ کو بنایا ہوگا، لیکن ندا ایک اپنے اندر بہت اعلیٰ شخصیت کی حامل ہیں، ایکٹر ہیں، ماڈل ہیں. اور ان سے گفتگو کر کے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی کردار کشی کرنے والا انسان کسی کو بنا جانے اس کے بارے میں ایسی نیگیٹیوٹی باتیں نہ کرے، جان لے پہلے اس کے لیے. ندا آپ نے جب ایکٹنگ میں قدم رکھا، کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جب قدم رکھتی ہیں تو کہتے ہیں فیلڈ اچھی نہیں ہے، ماں باپ دور کرتے ہیں، تو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس فیلڈ میں؟ کب سے ہیں؟ مجھے آلموسٹ 10 ایئر ہونے والے ہیں اس فیلڈ کے اندر. اینڈ آئی تھاٹ کہ آپ کو پازیٹیو وے سے سوچنا چاہیے ہر چیز کو. دو رخ ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر آپ پازیٹیو رہ کے چلو گے تو روکنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، مگر آپ جب اپنا ایک گول بنا لیتے ہو نا، ایم بنا لیتے ہو، تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جب آپ کو خود پتہ ہے نا، آپ کے ضمیر کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو، تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا. تنقید کا نشانہ تو لوگ بناتے ہوں گے. ہاں کافی. لیکن اب تو آپ باخبر پاکستان کی نمائندہ بن چکی ہیں، اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ویک ہمارا پروگرام آئے گا تو اس میں آپ کو یہ الگ روپ میں، الگ انداز میں نظر آئیں گی. ندا میں آپ سے ہی ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ کراچی شہر میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گی اس کے لیے؟ آپ نے کوئی پلان کیا، کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کا پہلا موقف کیا ہے؟ کس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ عوام سے بات کریں گی یا حلقوں میں جائیں گی؟ پہلے دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عوام خود اپنے لیے سٹینڈ لے. جب ہم میں کچھ جدوجہد ہوگی نا کرنے کی، تو ہم آگے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے. ایک حدیث ہے کہ جیسی عوام ویسی رعایا. تو جب ہم خود صحیح ہوں گے تو پھر ہم آگے بات بھی کر سکتے ہیں. اور میری پوری یہی کوشش ہوگی کہ ان کے اندر شعور اور بیداری پیدا کی جائے کہ وہ اپنے لیے خود بات کر سکیں آگے آگے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک دو لوگ تو مل کر بول دیتے ہیں،
یا بہت سارے بول دیتے ہیں, آف ایئر بول دیتے ہیں, یا آپس میں بات چیت ہوتی ہے, مگر اس ٹاپک کو جب آپ سیریسلی لے کر بیٹھتے ہو اور کہتے ہو کہ یار آپ میرے ساتھ مل کر چلو آگے, ہم اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں, سارے معاملات کو نارمل کرتے ہیں, سیٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو کوئی آگے نہیں بڑھتا. ناظرین کرام, آپ آواز اٹھائیے, اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی حوالے سے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. جب آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلوں کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے, آپ کو اپنے فلور پہ بلائیں گے. احتشام بھائی, این جی اوز کی بات ہو رہی ہے, آپ نے کافی این جی اوز کو چلایا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. آپ کے حلقے میں ایسے کتنے افراد ہیں جو این جی اوز کا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی عوام بھوکی سوتی ہے؟ این جی اوز تو میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں موجود جو کام کر رہی ہیں. اصل میں این جی اوز بھی یہ ہے کہ وہ پورے شہر کا ہی بیڑا اٹھا لیتی ہیں یا سارے ایشوز ایک ساتھ کام کرنے لگتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس ہو کے کسی ایک ایشو پہ کوئی کام کرنا چاہیے کہ تاکہ ایک مسئلہ حل کیا جائے جو بنیادی مسائل ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے مسائل کی طرف. اب کوئی بھی ایک آدمی پورے مسائل تو حل نہیں کر سکتا, پورے مسائل تو جب ریاست حل نہیں کر پا رہی تو ایک این جی او کیسے کر سکتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے تو جو کوشش کرتے ہیں ابھی آج کل جو میں تھا فوکس, کوشش بھی کری کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے اندر لوگوں کے, کیونکہ بیتا ہمارے رہائش کا مسئلہ تقریباً حل ہو سکتا ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ, اب ایک ہے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر لگ جاتا ہے جعلی فائلیں کرنا, لیکن لوگ اپنا حقوق نہیں لے پاتے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ کورٹ کے تھرو یا کسی بھی طرح الیکشن کرا کے وہیں کے اختیار لوگوں کو واپس ہوں. ابھی جس کی ہے, ابھی ہم نے کرائی اپنا پوسٹ آفس ورکر سوسائٹی تھی, تقریباً 15 سال سے ان کے لوگوں کا یہی مسائل تھے. ایک ایڈمنسٹریٹر تھا وہاں بیٹھا تھا اور جعلی فائلیں بنا رہا تھا, اور کورٹ کے ایک اسٹے پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ لوگ نہیں جا پاتے تھے. میں نے ان کی کوشش کری جس طرح لیگل مدد کر سکتے تھے ہم نے کر کے وہ کیس ان کا لڑا, لڑکے اللہ کے چیف جسٹس صاحب نے اس میں آرڈر کیا. عقیل عباسی صاحب اس وقت ڈبل بینچ کے انچارج تھے, تو انہوں نے آرڈر کیا, اس کے اندر ان کو الیکشن ہوئے اور 4 مہینے میں ان کو اپنے حقوق مل بھی گئے. آج وہ اپنے آزادی سے رہ رہے ہیں, اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. تو اب ہمارا یہ کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کرنی چاہیے, لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر کام کریں. اس کے علاوہ جو یہاں کچی آبادیاں ہمارے حلقے میں ان کو ریگولائز کرایا جائے تاکہ آنرشپ ان کو ملے. یہ سے کہ جب سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو شہر کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ اتنی مخصوص آمدنی میں زیادہ تر تو کرائے میں نکل جاتا ہے, یوٹیلیٹیز میں نکل جاتا ہے, تو آدمی باقی اپنا کس طرح سے خرچے افورڈ کرے گا. تو اس کو یہ ریلیف لازمی ملنا چاہیے کہ کم سے کم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تحت تو اپنا ایک روزگار کر سکے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا کسی اس کو گھر کی جو ہے وہ کرائے سے اس کی جان چھوٹے. کیسے چھوٹے گی؟ آپ نے اپنے حلقے میں کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے یا اٹھائیں گے کامیاب ہونے کے بعد؟ بالکل. اور آپ کے حلقے میں ووٹروں کی تعداد کتنی ہے؟ ہمارے حلقے میں تقریباً 2,44,000 ووٹروں کی تعداد موجود ہے. 2,40,000 2,44,000 44,000 کم ہے, اتنا بڑا مارکہ نہیں ہے, کافی بڑا ہے. اور سیٹوں کے حوالے سے نہیں, اور سیٹوں کے حوالے سے تو ہمارے 54,000 کا بھی حلقہ موجود ہے پی ایس کا. تو یہ اب حلقہ بندیاں جب ہوئی اس وقت تو خیر ہم نے اس پہ نہیں ہے جی, اس وقت تو یہ بڑی پارٹیز کا کام تھا جنہوں نے اس پہ آواز اٹھانی تھی, وہ نہیں اٹھا سکے. تو غیر منصفانہ طور پہ یہ ہے کہ 2,44,000 تو یہ ایک اینے کا حلقہ بننا چاہیے, تو ایک بہت چھوٹا سا حلقہ رہا. وہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کراچی کی اصل آواز تو اس وقت بند ہے, جہاں بڑی پارٹیز تو دونوں اس وقت بند ہیں, نہیں ہے, ان کی آواز نہیں کھل سکتی. تو اب جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ ان کی مرضی ہے جس طرح لے کے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ناظرین کرام, ہمیں ایک کالر موصول ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کراچی میں یہ جو مختار کار سسٹم ہے یہ بڑا کریپٹ ادارہ بنتا جا رہا ہے. سب نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کچھ ثبوت ہمیں K21 نیوز کے باخبر پاکستان کے نمائندوں کو ملے ہیں, جس کا ہم پردہ فاش کریں گے انشاءاللہ. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختار کار نے ایک مظلوم خاندان, بلکہ 3-4 خاندان ہیں, ان کے ساتھ فراڈ کیا, ان سے باقاعدہ پیسے لیے اور پیسے دیتے ہوئے کی انہوں نے ویڈیو بنا لی جو کہ ہمیں موصول ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے آئندہ پروگرام میں. اور ندا, کرپشن اتنی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر, کیا شوبز میں بھی کرپشن ہے یا صرف انہی چیزوں میں کرپشن ہے؟ بات یہ کہ ہر ادارے کے اندر چلتی ہے, اور سیکنڈ تھنگ کہ ہمیں بچپن سے ہی سکھا دی جاتی ہے اگر ایک حساب سے دیکھا جائے. بچپن سے کیسے کرپشن سیکھ لیا آپ نے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ماں باپ اکثر ہوتے ہیں بچوں سے جب کچھ کروانا ہوتا ہے نا کوئی کام, تو وہ ان کو بولتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں 5 روپے دوں گا, 10 روپے دوں گا, چیز دوں گا, اور وہ آپ کا نا اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں سے, ہاں لالچ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کے دل میں آ جاتی ہے. اور ہم میں سے آدھے سے زیادہ بچے, آدھے سے زیادہ کیا عموماً یہی چیز ہوتی ہے ہمارے بچپن میں
کہ ہم لوگ چیز کی یا پیسوں کی لالچ کے اندر سامنے والے کا کام کر دیتے ہیں. یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچے بھی کرپشن کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے, ایسا بھی ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی دیکھے میں نے کہ آپ ان کو 20 روپے دیں, اچھا ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ 5 سے 6 روپے کی آئے گی, اور جب آتا سارے پیسے لگ گئے. تو یہ ڈبل کرپشن ہو گئی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ چیز ہوتی ہے. پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے راستے میں گر گئے. کبھی کیا ہے بچپن میں؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کیا آپ نے ایسا جو آپ بتا رہی ہیں. نہیں, یہ چیزیں, ان چیزوں کا مجھے یوں آئیڈیا ہے کیونکہ میں جہاں پہ رہتی ہوں تو وہاں پہ کچھ بچے میرے ساتھ کافی اٹیچ ہیں وہاں کے, تو میں ان میں بس یہ چیزیں دیکھتی ہوں بچوں کے اندر, تو مجھے وہاں سے اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے بہت اچھے سے کہ ہم ان کو بیس ہی مطلب ان کے یہی رکھ رہے ہیں, تو آگے جا کے جو آپ کی بیس ہوتی ہے آپ کی بیس کی بنیاد پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. لیکن آج کل کے بچے موبائل بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں جو کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. کیا کہیں گے, کوئی میسیج دینا چاہیں گے ایسی ماں باپ کو بچوں کو کہ بچوں کو موبائل کی پہنچ سے دور رکھیں؟ ہاں کارٹون کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جتنا بچے موبائل یوز کرتے ہیں اتنا پھر حادثات ہوتے ہیں. بچے ماں باپ کے بھی ماں باپ بن جاتے ہیں پھر, اور جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو وہ بدتمیزی کی طرف آتے رہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ بات یہ کہ پلس اور نیگیٹو دونوں ہوتا ہے موبائل کے بارے میں. اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ فزیکلی ایکٹیویٹیز سے بہت دور ہو چکے ہیں. پہلے جو میں نے اپنا جو بچپن گزارا ہے اسپیشلی, تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ پلے کرتے تھے باہر جا کے گراؤنڈس کے اندر. کافی ساری ایکٹیویٹیز تھیں اسپورٹس کی. پھر اسٹڈی تھی اسکول کے اندر, ایک ایسا آپ کو ماحول باقاعدہ دیا گیا تھا. والدین جو ہوتے تھے وہ پراپر گیدرنگ کرتے تھے, جتنے بھی پیرنٹس ہوتے تھے, اور ایک ٹائمنگ مخصوص تھی کہ اس ٹائم پہ سب بچے مل کر کھیل رہے ہیں. تو جب آپ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہو نا تو پھر کسی ایک چیز کے اندر قید ہو جاتے ہو. تو اب وہ ماحول نہیں رہا. آپ دیکھو تو گیمز موبائل پر کھیل رہے ہیں, لائیو آپ نے پلے کرنا چھوڑ دیا. اس سے ایک تو آپ کے صحت کے معاملات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور پھر آپ کا مینٹلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہو. نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں, کافی ساری چیزیں آپ کے مائنڈ کے اندر کریٹ ہو جاتی ہیں اس ٹائم پہ. نیتا, ابھی کوئی نیو پروجیکٹ آ رہا ہے آپ کا, کوئی سانگ یا کوئی ڈرامہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے آپ کی؟ کیا ابھی ڈراپ کیا ہے؟ نہیں, کچھ ایکٹیویٹیز میری چل رہی ہیں, اور ابھی ایک میں نے نیو پروجیکٹ کیا بھی ہے 14 فیب کو انشاءاللہ آن ایئر ہے. وہ ایک سانگ ہے, تو سون سب دیکھیے گا ضرور. انشاءاللہ بالکل ضرور دیکھیں گے. ناظرین کرام, کیونکہ ہمیں رہنا ہے آپ سے باخبر, آپ کو رہنا ہے ہم سے باخبر. اپنی ہر اس پریشانی کو آپ ہم سے شیئر کیجئے, ہم اپنے فلور پہ لے کے آئیں گے, ہم بنیں گے آپ کی آواز. اور آخر میں میں چاہوں گا کہ احتشام, محمد احتشام, جو کہ PS 102 کے امیدوار ہیں, آزاد امیدوار ہیں, آخر میں اپنے ووٹروں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بس میرا آپ سے میسیج یہی ہے کہ آپ اپنے نمائندہ اس کو چنیں. آپ کے ظاہر سی بات میں بھی موجود ہیں آپ کے سامنے, اس کو چنیں جو آپ میں رہ سکے, جس کو آپ اپروچ. شعور لائیں, بیداری لائیں اپنے اندر, اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھیں, اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھیں. کیونکہ جب تک آپ خود کے لیے نہیں سوچیں گے, خود کے ساتھ لائل نہیں ہوں گے نا, تو کوئی بھی آپ کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتا, اور کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. لائل تو ہونا پڑے گا. اور جو آپ ڈر کے بیٹھ جاتے ہو نا اپنے گھروں پہ, کوئی بھی آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی بھی آپ کو مار کے چلا جاتا ہے, اور آپ ڈرتے ہو کہ ہم اگر جائیں گے تو آگے کیا ہوگا, پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی. آپ کی بچیوں کو لوگ ہراساں کرتے ہیں, بچیاں پھر کیا کرتی ہیں, خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. ایسے ماں باپ جن کی اولاد بڑی تو ہو جاتی ہے لیکن ہوتی چھوٹی ہے, کیونکہ وہ اپنے قد سے, اپنے وقار سے چھوٹی ہو جاتی ہیں. ماں باپ کا ادب کیجئے. ایسے ماں باپ جن کو آپ اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آ جاتے ہو, بچپن سے لے کے جوانی تک آپ کو وہ چلنا سکھاتے ہیں, اور آپ شادی ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو باہر نکال دیتے ہو, ان سے بدتمیزیاں کرتے ہو. ایسے ماں باپ بھی ہم سے رابطہ کریں. اگر ان کی اولاد ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے, آپ ذہنی ٹارچر سے پریشان ہو کے اپنے آپ کو مار لینے پہ آمادہ ہو جاتے ہو, تو ایسے ماں باپ بھی ہم سے رابطہ کریں. ہم ہیں آپ کی اولاد, ہم بنیں گے آپ کے بیٹے, ہم بنیں گے آپ کی آواز. ناظرین کرام, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ باخبر پاکستان کا یہ منشور رہا ہے اور رہے گا کہ ہم نے بننا ہے آپ کی آواز. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, ایک نیا کیس جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے. لیکن کل تک کے لیے
مجھے دیجیے اجازت، اور میں احتشام بھائی آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے، ندا آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے ہوگی کل ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.